وہ لوگ جن سے درجن کیلے منگوا کر گھر والے گن رہے ہوتے ہیں کہیں راستے میں کھا تو نہیں گئے، وہ بھی لڑکیوں کو ان باکس میں کہہ رہے تھے جانو ٹرسٹ میں۔ No, 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 no. مولوی صاحب بچے سے پڑھو بیٹا ہے سے حلوہ، ہاں بیٹا الگ سے نکال لو ہے سے حلوہ۔ ماں گھبرا کر اندر داخل ہوئی، بولی مولوی صاحب بچے کے حلق سے حلوہ نہ نکالے، میں ابھی بنا کر لاتی ہوں۔ شیخ کرکرے کھا رہا تھا، ساتھ بیٹھے ایک دوست نے مانگے تو اس نے ایک دے دیا۔ دوست نے کہا بس ایک ہی؟ تو شیخ نے جواب دیا باقی سب کا ذائقہ بھی اس سے ایسا ہی ہے۔ مدت سے بیکار شوہر نے آ کر بیوی کو خوشخبری سنائی، بہت اچھی ملازمت مل گئی ہے، مناسب تنخواہ، مفت علاج، آنے جانے کی سواری اور بات تنخواہ، چھٹیاں بھی۔ واقعی یہ تو بہت اچھی ملازمت ہے، بیوی نے خوشی سے کہا۔ تو پھر تم تیار رہنا، کل کام پر جانا ہے، شوہر نے کہا۔ بیوی نے شوہر کا واٹس ایپ کیا۔ آفس سے واپس آتے ہوئے 1 کلو ٹنڈے، آدھا کلو ٹماٹر، 2 کلو پیاز اور ایک ایپل لیتے آنا، اور ہاں سائمہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ شوہر نے فوری رپلائی کیا سائمہ کون؟ بیوی کوئی نہیں، میں تو کنفرم کر رہی تھی کہ آپ نے میرا میسج دھیان سے پڑھا ہے یا نہیں۔ No, 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 no. بیوی کاش میری شادی آپ کی بجائے شیطان سے ہو جاتی تو اچھا تھا۔ شوہر توبہ کرو توبہ، بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی۔ دلہا تم نے مجھ میں ایسی کیا خوبی دیکھی جو شادی کے لیے فوراً ہاں کر دی؟ دلہن شرماتے ہوئے بولی جی میں نے آپ کو ایک دو بار اپنی بالکنی سے برتن مانجتے ہوئے دیکھا تھا۔ شوہر اپنی بیوی سے جان آج بہت پیاری لگ رہی ہو۔ بیوی چپ کر کے سو جاؤ، ٹینکی میں پانی نہیں ہے۔ ایک چڑیل نے 60 سال کے شادی شدہ جوڑے سے کہا میں تم دونوں کی ایک خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ بیوی میں اپنے شوہر کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو 2 ٹکٹیں آ گئی۔ شوہر مجھے اپنے سے 30 سال چھوٹی بیوی چاہیے۔ چڑیل نے چھڑی گھمائی تو شوہر کو 90 سال کا کر دیا۔ مرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ چڑیل بھی عورت ہوتی ہے۔ No, 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 no. شادی سے 1 دن پہلے ہونے والی بیوی کا میسج آیا سوری ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری شادی کہیں اور فکس ہو گئی ہے۔ دلہا تو ٹینشن میں آ گیا۔ تھوڑی دیر پھر میسج آیا سوری غلطی سے آپ کو میسج بھیج دیا۔ دلہا پھر ٹینشن میں آ گیا۔ ساس آج میری بیٹی اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہے؟ داماد کچھ نہیں، لائٹ گئی ہوئی تھی، اس نے لپسٹک مانگی، میں نے الفی دے دی، شاید اسی بات میں ناراض بیٹھی ہے۔ No, 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 no. شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کیا، جمعے کو نکاح رکھا، لیکن پہلی بیوی کو خبر ہو گئی۔ جمعرات کو شوہر سو گیا، لیکن جب جاگا تو تیار ہوا۔ پہلی بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ شوہر جمعے کی نماز پڑھنے۔ بیوی آج جمعہ نہیں اتوار ہے، آپ کو نیند کی گولیاں دی تھی، 3 دن بعد جاگے ہیں، اگلی بار کچھ ایسا سوچا تو قیامت والے دن اٹھو گے۔ No, 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 no. بیوی شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے۔ شوہر کیوں کیا ہوا؟ بیوی باہر گلی میں بہت شور تھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی رن مریض گٹر میں گر گیا ہے۔ شوہر اف فٹے منہ تیرا، وہ رن مریض نہیں رانا مریض کہہ رہے تھے۔ بیوی شوہر سے میں آپ کی سالگرہ کے لیے بہترین سوٹ لائی ہوں۔ شوہر حیرت سے اچھا دکھاؤ۔ بیوی ابھی پہن کر آتی ہوں۔ بیوی میں چاہتی ہوں کہ کراچی کی کوئی چرنگی یا کالونی میرے نام پر بھی ہو۔ شوہر کراچی میں دونوں چیزیں تمہارے نام پر پہلے سے ہیں۔ بیوی خوشی سے بولی وہ کون سی؟ شوہر ناگن چورنگی بینس کالونی۔ ایک لڑکا جماعت عشاء کی نماز میں 4تھی رکعت کے قیام میں کھڑا تھا۔ پوری مسجد میں خاموشی تھی۔ جب اس لڑکے کا موبائل بجنے لگا، اس نے جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ کے باہر سے ہی موبائل کا کوئی بٹن دبایا تو آواز بند ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو احساس ہوا کہ موبائل سے کسی کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔
شاید کال کٹی نہیں تھی بلکہ ریسیور والا بٹن دب گیا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کال کاٹنے کے لیے کوئی بٹن دبایا مگر اسپیکر آن ہو گیا۔ مسجد میں مکمل خاموشی تھی، اس لیے پوری مسجد میں موبائل کے اسپیکر سے آنے والی آواز گونجنے لگی۔ ہیلو جان، ابھی تک ناراض ہو؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ جان پلیز ایک بار میری بات کر لو۔ پکا اب لڑائی نہیں کروں گی۔ سچ میں میرا اپنے کزن سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو دوبارہ دوپٹہ پیکو کروانے میں اس کے ساتھ گئی تھی تو گول گپے کھا لیے جہاں آپ نے دیکھا۔ جان پلیز، لڑکا بیچارہ لگا رہا کہ کسی طرح کال کٹ جائے، لیکن اس دن اس کی قسمت کا ستارہ ہی گردش میں تھا، نہ کال کٹی اور نہ ہی اسپیکر آف ہوا، اور وہ بندی اپنے جانو مانو شانو دنیا پودینے کو منانے میں لگی رہی۔ مولوی صاحب نے جلدی سے سلام پھیرا اور اس لڑکے نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے والد محترم میں جوتے پہننے کے بجائے ہاتھ میں پکڑے باہر بھاگے، اور پھر باہر جو ہوا اس کے آگے مورخ کی خاموشی ہی بہتر ہے۔ ایک عورت موٹی عورت سے، تمہیں کبھی اپنے موٹاپے کا احساس ہوا؟ موٹی عورت: ہاں، جب دھوبی نے مجھے میرے کپڑے واپس دیتے ہوئے کہا کہ باجی ہم تمبو نہیں دھوتے۔ No, 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 no. سردار جی اپنے دوست کے ساتھ ایک جنگل سے گزر رہے تھے، اچانک فائر کی آواز سنی۔ سردار جی نے جلدی سے اپنے دوست کا جائزہ لیا اور پوچھا، گولی تمہیں لگی ہے؟ نہیں، دوست نے حیرانگی سے کہا۔ ہائے، میں مر گیا، پھر مجھے ہی لگی ہوگی۔ سردار جی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ سردار کو شک ہوا کہ اس کی بیوی رات کو کسی سے ملنے جاتی ہے۔ ایک رات سردار پہرا دینے لگا۔ رات کو جب سردار کی بیوی گھر سے نکلی تو سردار اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تھوڑی دور جا کر دیکھا تو سردار کا ایک دوست بیٹھا تھا جس کے پاس اس کی بیوی گئی۔ سردار خوش ہوتے ہوئے بولا، یہ تو میرا بہت اچھا دوست ہے، میں دوستی کا حق ادا نہ کر سکا لیکن میری بیوی نے چلو ادا کر دیا۔ جدید تحقیق کے مطابق جب بارش ہو رہی ہو تو ایک بالٹی یا پہاڑ صحن میں رکھ دیں اور اس میں بارش کا پانی جمع کریں۔ اس کے بعد 3 دن تک وہ پانی دھوپ میں رکھیں۔ اس کے بعد اس پانی سے سر دھوئیں تو آپ کے بال گیلے ہو جائیں گے۔ بیوی شوہر سے، آپ قربانی کا جانور کب لاؤ گے؟ شوہر: بیگم مجھے ہی ذبح کر لو۔ بیوی: گدھے کی صرف کمائی حلال ہے، قربانی نہیں۔ کچھ لڑکیاں لڑکوں کو ایسے ہی اگنور کرتی ہیں جیسے کریم لگاتے وقت اپنے پاؤں کو۔ لڑکا: کچھ کہنا ہے تم سے؟ لڑکی: تمیز سے کہنا۔ لڑکا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آئی لو یو، صدق اللہ العظیم۔ شوہر اپنی موٹی بیوی سے، میں ایک فلم بنا رہا ہوں، تم کو اس فلم میں کام کرنا ہے۔ بیوی: ہاں ضرور کروں گی، مگر میرا رول کیا ہے؟ شوہر: تمہیں آہستہ آہستہ پانی میں اترنا ہے۔ بیوی: ٹھیک ہے، لیکن فلم کا نام کیا ہے؟ شوہر: فلم کا نام ہے گئی بھینس پانی میں۔ پپو لندن میں ڈبل سٹوری بس میں بیٹھا، کنڈکٹر نے اسے اوپر بھیج دیا۔ پپو بھاگتا واپس آیا اور بولا، مرواؤ گے کیا؟ اوپر تو ڈرائیور ہی نہیں ہے۔ کم میرا چینی دوست ہے، کل مارکیٹ میں اس سے ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا، کم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سب چینیوں کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، پہچانے ہی نہیں جاتے۔ یہ سب سن کر تمہیں غصہ تو آتا ہوگا۔ وہ بولا، اس کا صحیح جواب تو کم ہی دے سکتا ہے، میں تو اس کی بیوی ہوں۔ No, 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 no. بیٹا ماں سے، ماں ہم کس چیز کے بنے ہیں؟ ماں: بیٹا ہم مٹی سے بنے ہیں۔ بیٹا: ماں آپ مجھے مارا مت کیجیے ورنہ ایک دن میں ٹوٹ جاؤں گا۔ ایک سردار کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے تو وہ ساری رات سو نہ سکا کیونکہ وہ رات بھر یہی سوچتا رہا کہ ایک بچے کا باپ تو میں ہوں، دوسرے کا کون ہے؟ مریض: ڈاکٹر صاحب آپ نے نرس تو بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اسے دیکھتے ہی میں ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر: ہاں جانتا ہوں۔ تھپڑ کی آواز باہر تک آئی تھی۔ رانجھے نے بانسری بجائی، ہیر دوڑی چلی آئی، مجنوں نے بین بجائی، لیلا بھاگ کر آئی، اور میں نے صرف سیٹی بجائی اور وہ اپنے ابو کو لے کر آئی، اور رونا، چاچا جی میں تے کبوتر اڑایا سی۔
بیوی: اگر میں گم ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر: اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتا ہے: کیا لکھواؤ گے اشتہار میں؟ شوہر: یہ لکھواؤں گا کہ جسے بھی میری بیوی ملے تھوڑا اور دور چھوڑائے۔ بیوی اپنے شوہر سے: آپ کو میری خوبصورتی زیادہ اچھی لگتی ہے یا عقل مندی؟ شوہر: مجھے تو تمہاری یہ مذاق کرنے کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ No, 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 no. ایک مچھر لڑکی کے ہونٹ سے اٹھ کر مولوی کی چائے میں گر گیا۔ مولوی نے اس کو نکال کر پھینکا اور کہا: حرامی، مزے وہاں اور غسل یہاں۔ مولوی صاحب نے دوران بیان مجمع کو بتایا کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں رکنا نہیں چاہیے۔ مجمع میں سے ایک صاحب بولے: تھوڑا مطلب ہے کہ بندہ ہن گھر بھی نہ جاوے۔ No, no, no. ایک سردار کی شادی ہوئی اور جب دلہن کو لے جایا جا رہا تھا تو دلہن کے بھائی نے روتے ہوئے کہا: ہماری بہن کا خیال رکھنا۔ سردار نے کہا: تم مت رو، جیسے ہی تمہاری بہن ہے ویسے ہی میری بہن ہے۔ ایک سردار مسجد سے پمپ چوری کر رہا تھا کہ مولوی صاحب نے دیکھ لیا۔ سردار بولیا: مولوی صاحب دیکھتے لے آئیے ہن تے موڑے تے بھی رکھ دیو۔ ایک دن خان صاحب اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ان کا ایک دوست ملا جسے پولیس والوں نے پکڑا ہوا تھا۔ خان صاحب نے اس سے پوچھا: کیا ہوا؟ دوست نے بتانا کہ اس نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے۔ تو خان صاحب نے پوچھا: سزا کتنی ملی؟ دوست نے کہا: 6 ہفتے۔ خان صاحب نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا، پولیس کی بندوق نکالی اور اپنی بیوی کو گولی مار دی۔ پھر خان صاحب نے پولیس سے کہا: چلو میں بھی چلتا ہوں، 6 ہفتے کی تو بات ہے۔ دوست نے کہا: ابے پوری بات تو سن لیتا، 6 ہفتے بعد مجھے پھانسی ہے۔ No, 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 no. ہوٹل میں ڈنر کرتے ہوئے بیوی نے لیگ پیس کا ٹکڑا اٹھا کر پتی کو دیا۔ پاس بیٹھے ایک بزرگ بولے: وقت کی بات ہے، ورنہ ہماری بیگم بھی ہمیں ٹانگیں اٹھا کر دیتی تھی۔ No, 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 no. ایک مالدار بیوپاری نے شدید بیماری کی حالت میں بیٹوں کے سامنے 12 انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنایا اور کومے میں چلا گیا۔ بیٹے بھی بیوپاری تھے، سوچنے لگے کہ کاروباری باپ کچھ راز بتانا چاہتا تھا۔ پاس ہی موجود ڈاکٹر نے کہا: کوئی بات نہیں، 1 لاکھ کا ایک ٹیکہ ہے، ابھی لگا دیتا ہوں۔ ابا جان 10 سیکنڈ کے لیے زندہ ہوں گے، جو پوچھنا ہے پوچھ لینا۔ ٹیکہ لگوا کر ابا جان نے آنکھ کھولی تو بیٹوں نے پوچھا: ابا جان، وہ آپ نے 2 انگلیوں سے کیا اشارہ کیا تھا؟ ابا جان بولے: بیٹو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ تیل منڈی والے آرتی چاچا سے 2 کروڑ روپے لے لینا، اس نے ادھار دینا تھا میرا، اور پھر دم دے دیا۔ یہ ماجرا پڑوس کے شیخ صاحب کا برخوردار بھی دیکھ رہا تھا، جو مزاج پرسی کو آیا ہوا تھا۔ کوئی 6 ماہ بعد شیخ صاحب بھی شدید بیمار ہو گئے۔ ایک دن وہی 2 انگلیوں والا اشارہ کرتے ہوئے آخری ہچکی لینے لگے۔ لڑکے نے اسی ڈاکٹر کو فوراً بلایا، بہنوں کے جہیز کا سامان، بیوی کی چوڑیاں اور گھر کا دیگر سامان اس کے سامنے رکھ کر ٹیکہ لگوایا۔ شیخ صاحب نے آنکھ کھولی تو بیٹے نے بے صبری سے پوچھا: ابا جی، وہ 2 انگلیوں والے اشارے سے آپ کیا بتا رہے تھے؟ شیخ صاحب بولے: میں کہہ رہا سا مرن تے میں لگ گئی ہاں، ایک سوٹا ہی لوا دیو۔ اور پھر شیخ صاحب نے بھی دم دے دیا۔ No, 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 no.